اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ یوسف علیہ السلام کی ذکر خیر چل رہا ہے، تو بادشاہ نے جب وہ خواب دیکھا جو کل ہمارا درس تھا، تو اس نے خواب کی تعبیر کی خاطر سب کو بلایا، جتنے وہاں پہ وزیر تھے، مشیر تھے، باقی جتنے جادوگر کاہن تھے، سارے پورے ملک سے بلائے گئے۔ اور بلانے کے بعد اس نے کہا بھائی میری یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو ظاہر ہے پورے ملک کے جب سارے کاہن جادوگر جتنے بھی تھے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، ہر ایک نے صرف یہی کہا، اس نے کہا جی یہ خواب ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب جو شخص وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جس کو فرمایا تھا، فرمایا تو رہا ہوگا، دوبارہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا۔ اب اسے یاد آیا، اس نے کہا اوئے ہوئے، مطلب ہے کہ مجھے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ یار تمہارا یہ خواب ہے، دوبارہ تو اس منصب پر بحال ہوگا، رہا بھی ہو جائے گا، سارا کچھ۔ اب اسے یاد آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الذی نجا منہما، میں ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی تھی، یعنی جو رہا ہو کے اپنے منصب پر بحال ہوا تھا، وادکر بعد امۃ، کئی عرصے کے بعد اسے یاد آیا، ٹھیک ہے، کہ ایک سالوں سال بیت گئے، یار دیکھے ایک دن بھی اسے یہ ذہن میں نہیں آیا کہ میں جیل میں تھا، میرے ساتھ کون تھا کون نہیں تھا۔ حالانکہ جیل کے دن بھولتے نہیں ہیں، مجھے 15 دن آج تک یاد ہے کون سے دن کیا کرتے تھے ہم، ٹھیک ہے، تو جیل کے دن نہیں بھولتے بہرحال۔ لیکن کیونکہ رب کی حکمت تھی، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرے نبی پر کوئی احسان کرے، تو اس لیے رب نے اسے یاد ہی نہیں آنے دیا۔ اب ہوا کیا، تو وادکر بعد امۃ، بڑے عرصے کے بعد کئی سال بیت گئے تو اسے یاد آیا، اس نے کہا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یوسف علیہ السلام تو ہے، وہ تو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے۔ تو اس نے وہیں پہ کھڑے کھڑے کہا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، وہ کہنے لگے جی اگر آپ مجھے یہاں سے جانے دیں میں آپ کی خواب کی تعبیر لا کے دیتا ہوں۔ اب مجھے آپ بتائیں، جہاں پہ بڑے بڑے جادوگر کاہن، بڑے بڑے جناب نجومی شجومی سارے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ خواب بالکل جناب فضول ہے، اس کی کوئی تعبیر شبیر نہیں ہے، وہاں پہ ایک پانی پلانے والا، شراب پلانے والا کھڑا ہو کے کہتا، اس نے کہا جی مجھے جانے دیں، اگر مجھے اجازت دے تو آپ کی خواب کی تعبیر میں آپ کو لا دوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ کہاں سے لائیں گے؟ وہ کہنے لگا بھائی سیدھی بات ہے، مجھے جیل جانے دے، وہاں پہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو کچھ وہ بیان کرے گا وہی کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ بات، اس نے کہا جی پکی بات ہے، مجھے صرف وہاں تک جانے کی اجازت دے دے، فارسلون، مجھے وہاں بھیج دے، جیسے میں وہاں جاؤں گا جو کچھ وہ بیان فرما دے گا وہی کچھ ہوگا۔ تو اب کیا ہوا، وہاں سے وہ نکلا، بادشاہ نے اسے اجازت دی، وہ وہاں سے نکلا محل سے، اور نکلنے کے بعد سیدھا جب جیل آیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، یار دیکھیں یار نبی کا ظرف کتنا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نے اتنا بھی اسے نہیں کہا کہ ہاں بھائی کئی سال تک کہاں رہا، تجھے ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی، تجھے اتنا بڑا تجھے میں نے خوشخبری دی، تجھے میں نے 3 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ تو رہا ہو جائے گا، پھر اگلی خوشخبری بھی دی تھی کہ تو اپنے منصب پر بحال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اتنا بڑا کوئی احسان فراموشی کرتا ہے؟ اتنا بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ جناب تو اتنا عرصہ کہاں رہا، تو دوبارہ ملنے بھی نہیں آیا، میری ملاقات کو نہیں آیا، تو نے میرا ذکر بھی نہیں کیا، چھوٹا سا کام تو تجھے کہا تھا۔ اتنا ہی کہا تھا نا کہ یار بادشاہ کے پاس جا کے اسے اتنا ہی کہہ دینا کہ بھائی ایک بے قصور بھی جیل کے اندر ہے، کوئی بات نہیں کی۔ اچھا وہ جب آیا نا، اس نے کہ لفظ کیا تھے، کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، فرمایا اے سچے یوسف، ٹھیک ہے، اے سچے یوسف، یوسف ایھا الصدیق، اے صدیق یوسف، افتنا، آج پھر ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی بھی تعبیر بتا دے۔ آیا پھر بھی اپنے کام ہی ہے کہ اب پھر ہم نے خواب دیکھا ہے، ٹھیک ہے، خواب ہم نے نہیں، مطلب ہے کہ بادشاہ نے دیکھا ہے، کل بھی خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر آپ نے بتائی تھی، آج بھی خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بھی آپ ارشاد فرما دیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی سودے بازی نہیں، کوئی گل بات نہیں، ہاں بھی خواب سنا، تو یہ نبی کا ظرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا 19ویں پارے کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے 5-7 نبیوں کا ذکر کیا ہے، قوم نوح کا، ہود کا، سمود کا، سارے یہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، قوم لوط کا۔ وہاں پہ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے لیے ارشاد فرمائی، ایک ہی آیت کو 5 رکوع کے اندر غالباً بیان کیا ہے، 4-5 رکوع کے اندر، کیا کہ نبی جب قوم کو تبلیغ کرتا ہے نا تو ساتھ یہ کہتا ہے ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، فرمایا میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اس کا اجر نہیں مانگ رہا، اجر صرف اور صرف میں اپنے رب سے مانگتا ہوں۔
سبحان اللہ۔ چاروں پانچوں نبیوں نے یہی بات کی ہے۔ تو نبی بے غرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبی کو کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے لیے پانی پلوایا نا آپ نے، ٹھیک ہے، جو بڑا مشہور واقعہ آگے آنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بچیاں کھڑی تھی پانی کے انتظار میں، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ جب شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو پانی پلوایا نا آپ نے، ان کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد وہ تو گھر چلی گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ 8 دن کے بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام، 8 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن پانی پلوانے کے بعد ایک نیا جناب والا کنواں جو ہے وہ دریافت بھی ہو چکا تھا، پانی بھی وہاں سے نکل آیا تھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک مرتبہ بھی ان بچیوں سے نہیں کہا کہ ہاں بھائی تمہیں پانی جو پلوا کے دے رہا ہوں مجھے کیا دو گی، کم سے کم ان جانوروں کا دودھ ہی دے دو بدلے میں، نہیں، کوئی بات نہیں کی ہے۔ اچھا قرآن کے الفاظ دیکھیں، جیسے پانی پلوایا نا وہ چلی گئی، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، فرمایا کہ وہاں سے اٹھے چپ کر کے درخت تھا اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ اب دعا کیا مانگی، بڑی خوبصورت ہے یار، کہتے فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، عرض کرنے لگا پروردگار میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، تیری مہربانی کھانا کھلا۔ اے نبی ایسا بے غرض ہوتا ہے کہ مخلوق سے نہیں، پانی پلانے کے بعد بھی کیا کہا، فقال رب، فرمایا میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں بھوکا ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیری مہربانی کرم فرما۔ ٹھیک ہے جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کبھی بھی کسی غرض سے کسی کو تبلیغ نہیں کرتا ہے، اور نبی کا وارث جو ہوتا ہے نا، صحیح وارث ہوتا ہے، وہ بھی بغیر لالچ کے، بغیر کسی غرض سے لوگوں کو یار حق بتاتا ہے کہ میاں حق اور سچ یہی ہے، سمجھ آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھیں، اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یار وہ جب علم لینے آیا تھا نا، علم لینے آیا، اس نے کیا الفاظ استعمال کیے، کہا یوسف ایھا الصدیق، فرمایا سچے یوسف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بندہ علم لے اس کی تعظیم بھی کرے، ٹھیک ہے، جس سے علم حاصل کرے اس کی تعظیم بھی کرے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر ناموس رسالت کے اندر ایک مسئلہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کو سجدہ کروایا تو استاد کو کروایا ہے، اپنے بعد شاگردوں کو سجدہ کرنا کا حکم دیا ہے، فرمایا اپنے استاد کو سجدہ کرو۔ کس استاد کو سجدہ کرو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم ذرا بتا انہیں کیا کیا تو جانتا ہے، قلنا یا آدم، اس کو اپنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ٹھیک ہے جی۔ جب آدم علیہ السلام نے بتایا نا کہ یہ فلانی شے فلانی شے فلانی شے فلانی شے، جب ہر شے کا نام بتا دیا تو فرشتوں نے کہا تھا نا کیوں بنا رہا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آدم انہیں علم دے، انہیں بتا کہ دنیا کے اندر فلاں فلاں چیز کا کیا کیا نام ہے، جب ان کو آدم علیہ السلام نے علم دیا نا فرشتوں کو، اللہ نے فرمایا کہ اب تیرے استاد نے تمہیں علم عطا فرمایا تو فلہذا اسجدوا لآدم، اپنے استاد کو سجدہ بھی کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ احترام ہے استاد کا، ٹھیک ہے۔ آج تو استاد کو پوچھتا شوچتا کوئی نہیں نا، آج استاد کیا شے ہوتا ہے، مطلب نکالا اور نکل گیا، پھر کامیابی تو اتنی نا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو مسئلہ سمجھ آیا نا جی، جس سے بندہ علم حاصل کرے اس کا مقام کتنا بڑا ہے، فرمایا کہ اپنے استاد کو سجدہ کرو کیونکہ اس نے تمہیں علم عطا فرمایا ہے۔ تو اب وہ آیا تھا علم حاصل کرنے، کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، فرمایا سچے یوسف، افتنا، ہمیں ذرا یہ خواب بھی بتا دیں، کیا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، وہی بات وہی الفاظ جو اس بادشاہ نے کہے تھے۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں کو 7 جو پتلی گائیں ہیں وہ کھائی جا رہی ہیں، اور سبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 خشک سرسبز جو خوشے ہیں ان کو 7 خشک جو خوشے ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس لوٹ کے جاؤں، لعلہم یعلمون، انہیں پتہ چلے کہ کس شان کا عظیم الشان شخص جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تاکہ لوگ آپ کی قدر کر سکیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جو اتنا بڑے خواب کی تعبیر، پورا مصر آج جو آ چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی چٹکی کے اندر وہ مسئلہ حل کر رہا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں، نبی ہمیشہ ماحول کے مطابق آتا ہے، نبی ہمیشہ ماحول کے مطابق، مطلب کیا ہے، جس چیز کا جس زمانے کے اندر عروج زیادہ ہوگا نبی اسی چیز کو لے کے آئے گا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا، ہر طرف جادو 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 کی باتیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو سارے جادوگروں پر غالب آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور ہے، ڈاکٹری کا دور تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیا کرتے جناب، جتنا مرضی کوئی پرانا بیمار ہوتا
ٹھیک ہے جی، وہ اس کو جناب 2 پوڑیاں کھلاتے بندہ ٹھیک ہو جاتا. یعنی طب کا دور تھا، ڈاکٹری کا دور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے عیسیٰ یہ بیمار کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں، مردوں کو زندہ تو نہیں کر سکتے نا. ایسا کوئی ڈاکٹر تو نہیں نا جو مردہ زندہ کر سکے. ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں یہ بیماری کا علاج تو کر سکیں گے. ہم نے آپ کو ایسا طبیب بنایا، ڈاکٹر بنایا کہ آپ مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیں گے. تو نبی ہمیشہ ماحول کے مطابق جو ہے وہ دلیل لاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے یہ بلاغت کا دور ہے، فصاحت کا دور ہے. ٹھیک ہے جی، لوگ اپنے زبان سے 2 الفاظ نکال کے کئی معنی بیان کر دیتے. ٹھیک ہے جی، ان کو شعر و شاعری بڑی فصاحت کی تھی، بڑی بلاغت تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے جی، یعنی کلام کا جو دور تھا، حضور کا جو دور تھا. ٹھیک ہے جی، لوگ کیا کرتے، اپنا قصیدہ لکھتے، اپنے شعر و شاعری لکھتے، آ کے کعبے کے ساتھ لٹکا دیتے. ہاں بھی اس کا کوئی مقابلہ کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے جی، پھر دوسرا آتا جب وہ اس کو اتار لیا جاتا، پھر تیسرا آتا اس کو اتار لیا جاتا. جو اچھا سب سے اچھا کلام ہوتا وہ کعبے پر لٹکا رہتا. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا محبوب یہ اپنے کلام پر فخر کرتے پھرتے ہیں، ذرا انا تو کل کوثر آپ بھی لٹکائیں ذرا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے فرمایا کہ مر جائیں گے، ساری کائنات الٹ پلٹ ہو جائے، مر جائے زندہ رہے، کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، تب سے لے کر قیامت تک کے لیے آج بھی قرآن کا چیلنج ہے، فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسا بنا کے دکھاؤ پھر پتہ چلے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو نبی اپنے دور کے مطابق دلیل لے کے آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا، وہ جو خواب سننے آیا تھا، تعبیر لینے آیا تھا، اس نے کہا یوسف، اے صدیق، اے سچے یوسف، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، مجھے خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں جا کے بتاؤں کہ کتنا عظیم الشان علم والا شخص جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا فرمایا، میں ہوں بادشاہ نو آپ پہلے میں نے چھڈے گا پھر دساں گا. ایسی بات نبی بڑے ظرف والا مدعا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے 1 منٹ سے پہلے کہا، اور اتنی بات بھی نہیں کی کہ میری شرطاں نے میں دساں گا تو ضرور، پر پہلے انج کرو تو انج کرو تو انج کرو تو بعد جا کے گل ہونی ہے. لینا آپ نے فرمایا پھر سن. کالا یوسف علیہ السلام نے جیسی خواب سنا فوراً ہی فرمانے لگ گئے. ہماری اس کی تعبیر یہ ہے، آپ فرمانے لگے تزرعون 7 سنین دابا، فرمایا کہ پہلے 7 سال جو ہے وہ تم کاشتکاری کرو، پہلے 7 سال تم کھیتی باڑی کرو گے بڑے زور کی. اور فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، فرمایا کہ جب تم اسے کاٹو گے تو کاٹنے کے بعد ہوگا کیا، فذروہ فی سنبلہ، اتنا باقی جو ہے اس کو اس کے بالیوں کے اندر رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، صرف اتنا نکال لینا جتنا تم کھا سکو. کاشتکاری کرو گے 7 سال اور پھل بھی لگے گا، کاشتکاری بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ہوگا کیا، فرمایا سارا نکال نہ لینا، سارے کو ضائع نہ کر دینا، صرف اس بالی میں سے، یا چھلی جی میں آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی چھلیوں میں سے صرف اتنا نکال لینا، یا گندم کے خوشے میں سے صرف اتنی گندم نکالنا جتنی کھانی ہو. ٹھیک ہے، باقی کو ضائع نہ کرنا، گندم کو ویسے رہنے دینا، یا چھلیوں کو ویسے رہنے دینا. لیکن ہوگا کیا، میں پہلے 7 سال ہریالی ہوگی اور جناب والا بڑی کھیتی باڑی فل ہوگی، لیکن آگے کیا ہوگا، فرمایا ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، فرمایا اگلے جو 7 سال آئیں گے وہ بڑے سخت 7 سال ہوں گے. پہلے 7 سال فراوانی ہوگی، جو بھی تم بیجو گے وہی ہو جائے گی، وہ فصل بھی بڑی زور کی ہوگی. لیکن اس 7 سالوں کے بعد اگلے جو 7 سال آئیں گے، یہ نبی ہے جو جیل میں بیٹھ کر ملک کو چلانے کا پلان دے رہا ہے. زراعت کیسے چلانی ہے، ملک کی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور ملک کی معیشت کو استحکام کیسے دینا ہے، اس کا حل بھی نبی بتا رہا ہے. کہتے جی سیاست کتنی لکھی ہوئی ہے، نبی جیل میں بیٹھ کے پورے ملک کو چلانے کا، ملک کی معیشت کو سنبھالنے کا طریقہ بتا رہا ہے. کہتا کیا ہے، کہتا ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، یہ حل کسی کے پاس نہیں ہے کہ مصر کو کیسے بچایا جائے، یہ حل اللہ کا نبی دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، کہا اگلے 7 سال آئیں گے وہ شداد بڑے سخت ہوں گے. تو کیا کرنا، یا کلنا ما قدمتم لہن، فرمایا کہ جو تم پہلے کاشت کر چکے ہوگے 7 سال تم بچا لینا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا. الا قلیلا مما تحسنون، فرمایا پھر ایسے ہی کرنا جو پھر تھوڑا سا جو بچ جائے گا آخری 7ویں سال کے اندر تھوڑا سا بیج بچا کے رکھ لینا. اس کا کیا کرو گے، فرمایا کہ 7 سال جب گزر جائے، پہلے 7 سال تم نے کیا کرنا ہے، کھیتی باڑی رج کے کرنی ہے، ٹکا کے کرنی ہے. اگلے 7 سالوں کو انہی 7 سالوں میں سے استعمال کرنا ہے. پھر کیا کرنا، فرمایا جب آخری 7واں سال لگے گا کیا کرنا، فرمایا کہ ان میں سے تھوڑا سا بیج بچا کے رکھ لینا. ہم نہیں بچا لیتے،
ٹھیک ہے جی، کھان واسطے ہور تے اگلے سال واسطے اگلی فصل واسطے بیج ہور، ٹھیک ہے، میں اس کو بچا کے رکھ لینا. ثم یاتی من بعد ذالک عام، میں جو 8واں سال آئے گا 7 سال گزرنے کے بعد، 61 سالی کے بعد جو 8واں سال آئے گا، عام فیہ یغاث الناس، فرمایا اس کے اندر بارشیں ہوں گی، اس کے اندر برکت رکھی جائے گی، اس کے اندر اس 8ویں سال میں تم جو بھی بیجو گے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے اندر برکت عطا فرما دے گا. وفیہ یاسرون، جتنے باغاتوں کا پھل ہوگا اس کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا. یہ 14 سال کا پلان ہے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل کے اندر بیٹھ کے عطا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ جاہل نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے کہتے ہیں جی سیاست کہاں لکھی ہے جی، مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتائے، پیر کا سیاست میں کام ہے؟ تمہارا پیر بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تمہارا گندے سے گندا بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول کا نائب ہو کے وہ سیاست میں کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث سیاست میں کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ یاد رکھے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مولوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ سیاست کے اندر آنا اور دور اقتدار کو سنبھالنا، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک کو چلانا، یہ انبیاء کی سنت ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے بادشاہ بنے، پورے مصر کو چلایا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عالم دین اگر کرسی پر بیٹھ کر ملک کو چلائے یہ یوسفی سنت یوسفی نہیں ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کی پوری امت پر بیٹھ کر جو سیاست کی ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر سنبھالا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم اعلیٰ مانا گیا باقاعدہ پورے علاقے کا، اور انہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا یہودیوں کا اور مسلمانوں کے درمیان، یہ معاہدہ ہوا باقاعدہ کہ اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس کے حاکم اعلیٰ حضور ہوں گے، جو فیصلہ حضور کر دیں گے اسی فیصلے کو نافذ کیا جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، ساتھ بادشاہ بھی ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب 4 نبیوں کی دلیل ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 4 نبی تو وقت کے حاکم بنے ہیں بھائی، حضور کو باقاعدہ حاکم اعلیٰ مانا گیا، اور قرآن مجید نے اس بات کی تصدیق کی. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا محبوب اگر ان کا آپس میں پورے علاقے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر یہ فیصلہ آپ سے نہیں کرواتے تو ان میں کوئی بندہ مومن ہے ہی نہیں ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست سے انکار کرنا، ٹھیک ہے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے. جب یہاں پہ لوچ سے لوچ بندہ ہوتا ہے، بالکل فضول بندہ ہو، وہ سیاست کر سکتا ہے لیکن نبی کا وارث سیاست نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ کوئی دلیل لاؤ. صرف مولوی کے لیے ناجائز ہے، پیر کے لیے جائز ہے، ٹھگ کے لیے جائز ہے، شرابی کے لیے جائز ہے، جواری کے لیے جائز ہے، ہر ایک کے لیے سیاست کرنا جائز ہے، ہر ایک کا سیاست میں آنا جائز ہے. صرف واحد صرف مولوی ہے جس کے لیے سیاست جائز کوئی نہیں ہے. کیوں جائز کوئی نہیں ہے؟ ہاں دلیل سے کوئی بات کرے تو اب پہلے 4 نبیوں کی آپ کو دلیل دی ہے کہ کتنے نبی ہیں جنہوں نے سیاست کی، باقاعدہ حاکم بنے. بھائی حاکم بن کے عالم اوپر بیٹھے گا تو ملک کا نظام چلتا رہے گا، ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دوسرے لفنڈرے اگر یہ تبدیلی لائے یا انقلاب لائے یہ مر بھی جائے نا، بابا جی علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا، فرمایا تم 1000 مرتبہ مر کے زندہ ہو جاؤ، تم تبدیلی نہیں لا سکتے. تبدیلی کون لاتا ہے؟ تبدیلی صرف اور صرف نبی کا غلام لاتا ہے. سمجھ آئی؟ تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا پلان یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی مولوی ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ بھائی مولوی ایسے چلاتے ہیں جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں بیٹھ کے اتنا بڑا پلان دیا ہے، اتنا بڑا پروگرام دیا ہے کہ بھائی اگر مصر کو بچانا ہے تو ایسے ایسے کرنا پڑے گا. مجھے بتایا وقت کا بادشاہ بھی آج مجبور ہو کے بیٹھا ہوا ہے، سارے وزیر مجبور ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کا نبی مصر کو بچانے کا حل بتا رہا ہے، وہ بھی جیل کے اندر بیٹھ کے. جب اللہ کا نبی یہ سارا پروگرام بتا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کا وارث بھی بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. جب تک نبی کا وارث اوپر رہا، یہ 1200 سال تک مجھے آپ بتائیں جی جو جتنے حاکم بنے ہیں اسلام کے وہ سارے کے سارے علم سے فارغ تھے. آپ کی انگریزی تو 200 سال کے بعد آئی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 200 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ 1200 سال تک جو اسلام کا دین چلتا رہا ہے وہ کون تھے؟ وہ سارے علم پڑھے ہوئے تھے، تو یہ قرآن پڑھے ہوئے تھے. آپ کی انگریزی تو 200 سال سے آ رہی ہے. اس سے پہلے جو 1200 سال یہ امت عروج پر رہی ہے ان کے پاس کون سا نظام تھا؟ اسی قرآن کا نظام تھا جو آج بھی علماء بات کرتے ہیں بھائی قرآن کے نظام کو اوپر لاؤ گے تو بچ پاؤ گے، وگرنہ جمہوری نظام تمہارا بیڑا غرق کر دے گا. موٹی سی مثال ہے، جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟
غریب سے لے کر امیر کو دینا یہ جمہوریت ہے، اور امیر سے لے کر غریب کو دینا یہ نظام خلافت ہے. ٹھیک ہے، اسلام غریب پر تو زکوٰۃ فرض نہیں کرتا، کس پر کرتا ہے؟ امیر پر. اسلام ماڑے بندے پر جو ہے عشر فرض نہیں کرتا. اسلام کس پر عشر فرض کر رہا ہے؟ جو کھیتی باڑی کر رہا ہے. ٹیکس اسلام غریبوں پر نہیں لگاتا ہے، کبھی نہیں لگاتا. اسلام جو ہے ٹیکس بھی لگاتا ہے تو صرف اور صرف امیروں پر لگاتا ہے. اول تو ٹیکس لگاتا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی غیر مسلم پر لگاتا ہے. مسلمان پر اسلام ٹیکس بھی نہیں لگاتا ہے. لیکن اس قوم کو یہ نظام بارے نہیں کھاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں کل بھی ایک بات کر رہا تھا، ایک دوست سے میں نے کہا بھی بات سن، اگر یہ نواز شریف، عمران خان، یہ فلانے 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 یہ سارے اچھے بھی ہو جائے تب بھی یہ جمہوری نظام کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ جمہوری نظام کو آگے لاتے ہیں. واحد اسلام دنیا کی فلاح اور بہبود کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے نظام خلافت، جس کی وجہ سے 1200 سال اسلام عروج پہ رہا، دنیا کے اندر امن بھی رہا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.